بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ کے عالم کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ اس رب لم یزل نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، توحید و سنت کا پیروکار بنایا، اصحاب مصطفیٰ کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمایا۔ آج میرا موضوع سخن، آج میری گفتگو کا عنوان زبان ہے کہ اس زبان سے ہم کن آفتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ایک نعمت ہے زبان، اور پھر زبان دینے کے بعد اللہ نے اس میں جو قوت گویائی رکھی ہے، بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ کس مٹھاس سے جب ماں بلاتی ہے اسی زبان سے تو بچہ دوڑا چلا آتا ہے، اسی زبان سے جب بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے تو ماں دوڑی چلی آتی ہے۔ جہاں یہ اللہ کی نعمت ہے، اب اس نعمت کے استعمال کو صحیح کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اللہ نے ہمیں ایک زبان دی ہے۔ اب یہ زبان جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اب اس زبان کا ہمارے اوپر کیا فریضہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے سچ بولیں، ہم اپنی زبان جو ہے اس کو صحیح استعمال کریں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا حکم دیا ہے اور ان دو باتوں پر دو انعامات، دو ثمرات، دو پھلوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا پہلا کون سا ہے؟ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور بات سچی سچی کھری بات کرو، درست بات کرو۔ یہ دو حکم ارشاد فرمائے، اور انعام جو فرمایا اللہ تمہارے لیے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال، تمہارے کام، تمہارے بگڑے کام، تمہارے نہ ہونے والے کاموں کو اللہ سنوار دے گا۔ اور دوسرا انعام فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب ہم اگر یہ انعام لینا چاہتے ہیں، اور ہمیں لینا بھی چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، کہ ہماری زبان سے جب بھی نکلے سچ نکلے، جب ہم بولیں حق بولیں۔ اور یہ زبان جسم کے حصوں پر اثر رکھتی ہے۔ آمنہ کلال
نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کی روایت، حدیث نمبر 2407۔ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء انتہائی عاجزی کے ساتھ زبان سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہو، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں، ہمارا تعلق تمہارے ساتھ ہے، اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حدیث پاک ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء، انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں وہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں صبح کے وقت انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ ہمارے معاملات تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہے گی تو اسی بھی سیدھے ہیں، جے تو بنگی ہوگی تو سانو بھی بنگا ہونا پینا۔ اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس سے معلوم ہو گیا کہ انسان کی اصلاح اور انسان کی بربادی کا دار و مدار جو ہے وہ زبان پر ہے۔ اور بعض اوقات انسان زبان سے ایسی بات کہہ جاتا ہے جو بات اس کو تو نہیں علم ہوتا کہ میں نے بات کیسی کہہ دی ہے، بس زبان پہ آئی اس نے کہہ دیا، وہ سامنے والے کو ایسا زخم دے جاتی ہے جو نسلوں تک یاد رکھا جاتا ہے۔ اور پھر کبھی یوں ہوتا ہے انسان ایسی بات بول دیتا ہے کہ اس بات کے ذریعے سے صدیوں کی لڑائی پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے والا ایک کلمہ ایسا بول جاتا ہے کہ اس کی وہ خاص پرواہ بھی نہیں کرتا، جملہ بول جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے والا جملہ بول جاتا ہے، لیکن اس کی وہ پرواہ بھی نہیں ہوتی، بس مختصر سا کوئی ایسا جملہ بول جاتا ہے، تو فرمایا وہ اس کے اعمال اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ بول جاتا ہے اور اس کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتا، اس کی خاص پرواہ نہیں کرتا، فرمایا لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں گرا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحیح بخاری کی روایت، حدیث نمبر 6477، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک بندہ ایک لفظ بولتا ہے جس کے بارے میں اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا وبال کھڑا کر دیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان جو مسافت ہے اس سے بھی زیادہ جہنم کے نیچے چلا جاتا ہے۔ انسان بولنے کو کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک لفظ ایسا بول دیتا ہے، زبان سے کوئی ایسا الفاظ، ایسا لفظ نکال دیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے لیے کیا وبال کھڑا کر دیا ہے، لیکن فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنا وہ زمین، اتنا وہ جہنم کے اندر گر جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو یوں پکڑ کے، اس طریقے سے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کرتے تھے، اے زبان تو خیر کی گفتگو کیا کر،
اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کرتے تھے اے زبان تو خیر کی گفتگو کیا کر، اس طرح بہت فائدہ حاصل کرے گی، اور بری گفتگو سے خاموش رہا کر، اس طرح محفوظ رہے گی، اس سے قبل کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی زبان سے مخاطب ہو کر اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے اے زبان اچھی بولا کر تاکہ تو بھی فائدے میں رہے، اور برا نہ بولا کر کہ پکڑ میں نہ آ جائے، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ ابن آدم کی اکثر غلطیاں جو ہیں اس کی زبان میں ہیں۔ انسان کی اکثر غلطیاں جو ہیں وہ اس زبان سے صادر ہوتی ہیں۔